اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کی اکاؤنٹنگ سمجھیں، پوری دنیا میں 8 ارب انسان ہیں، ہر انسان قیمتی ہے۔ تو اللہ پاک کا قرآن میں کیا یہ فرماتے ہیں، سورہ لقمان کی آیت ہے 28 نمبر کی 28 نمبر کی آیت ہے، اللہ کو تمہارا پیدا کرنا جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پھر سورہ معراج کی آیت ہے، یہ اکاؤنٹنگ ریلیٹڈ بھی سمجھ لیں اس کو آپ۔ سورہ معراج کی 2 نمبر کی آیت ہے، ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت ہے 32 نمبر کی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا، یعنی کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے تمام دنیا کے انسانوں کو بچایا۔ یہ اللہ کی اکاؤنٹنگ ہے، یعنی کہ اتنے 8 ارب انسان ہیں، آپ اسپیڈ میں کراس کر کے سب کچھ چلے جاتے، کسی کو ویلیو نہیں دیتے۔ اتنی اللہ کہتا ہے دیکھنے والے آنکھ اٹھا کے دیکھ، تجھے آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے، پھر تیری آنکھ تیرے پاس پلٹ کے لوٹ آئے گی اور اس میں تجھے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، یعنی کہ ہر مہنگی چیز، پھر اس سے مہنگی چیز، خوبصورت آدمی، خوبصورت عورت، اس سے خوبصورت، اس سے خوبصورت۔ تو اب اس میں ہم چلتے ہیں اکاؤنٹنگ میں نا، تو اکاؤنٹنگ میں جب چلتے ہیں تو اللہ کے حکم ہم توڑ دیتے ہیں، اکاؤنٹنگ کے فگر بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے کمائے، اتنے گوائے، اتنے آئے، اتنے گئے۔ سورہ عمران کی 98 سے 100 کیا کہہ رہی ہے، کہو کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو۔ کفر، کافر کا مطلب سمجھ لیں، جس کو لوگ سمجھتے ہیں انگریز نہیں، اس کا مطلب کفار مکہ انگریز نہیں تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، مشرکین مکہ، کفار مکہ جن سے جنگ ہوئی تھی۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے تمہارے بہترین دوست ہیں عیسائی کرسچن، اور بدترین دشمن ہیں مشرک جو غیر اللہ کو مانتے ہیں۔ کہو کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ کہو کہ اے اہل کتاب تم مومنوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، اور باوجود یہ کہ تم اس سے واقف ہو، اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ مومنوں، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ کتنے مسلمان امریکہ، یورپ جا کے یہ عیسائی یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے پہ آ جاؤ، ہم اللہ کے مقرب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ تو ہر انسان چاہتا ہے جیسا میں کر رہا ہوں، جیسا میں سوچ رہا ہوں، آپ بھی ایسا سوچو، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی اس کے۔ تو اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری کہ غیر اللہ کی آپ پرستش کریں یا عبادت کریں۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی آپ کا دوست ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے، نہ کوئی مددگار۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ساتھ میں ٹچ کر دوں گا۔